صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله من ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے تو ان کی دنیا غرتہم الحیات الدنیا، ان کی دنیا غارت ہوگی اور دنیا دھوکے میں پڑ گئے، دنیا کی دھوکے میں پڑ گئے، اس لیے کہ دین کو ان لوگوں نے سیریس نہیں لیا، یا تو رسم و رواج بنا لیے یا پھر ٹائم پاس کا مذہب بنا لیا، ٹائم ملا دل بولا، نہیں تو جو پبلک بولی، جو ماحول بولا، جو اڑوس پڑوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیجیے کہ ان سے معاملات اور دوستانہ تعلقات ختم کر دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ترک تعلقات کا حکم دے رہے ہیں. اسی آیت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کا شافع نہیں ہوگا، شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، سفارش کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. لیس لہا من دون اللہ من ولی ولا شفیع، کسی بھی شخص کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اس وقت نہیں ہوگا اور نہ ہی سفارش قبول کرنے والے ہوگا. ہم میں سے ہر ایک یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، لیکن دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک تعلقات کا حکم فرما رہے ہیں، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل آخرت میں ان کے ساتھ کوئی روا سلوک رکھیں گے؟ اس بات پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو، اے بصیرت والو، غور کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسم قسم سے طریقے سے نصیحتیں فرمائی ہیں، مثالیں دی ہیں کہ انسان تاکہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے غور و فکر کرنے والا. لوگ سمجھتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ نصیحت کے لیے، یعنی ایسے سہل انداز میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نصیحت فرمایا ہے کہ تا قیامت یہ آیتیں اور یہی قرآن ہر ایک کے لیے نصیحت آموز رہیں گے. ایسا نہیں کہ ہر 10 سال میں حالات بدل گئے تو قرآن اور دین بدل دیا جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس زمانے سے لے کے کل قیامت تک یہی قرآن پاک ہمارے لیے مشعل راہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. ایک آیت میں فرمایا ہے کہ لَهْوًا وَلَعِبًا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، دل میں آیا سنت پہ عمل کر لیے، دل میں نہیں آیا، جیسے جو ہے مسجد میں آ گئے مسلمان اور اپنے کاروبار پہ لگ گئے، شادی بیاہ میں لگ گئے، جاب پہ لگ گئے، گھریلو ماحول ہے، دنیاوی جو مسجد کے ہٹ کر جو ہم حالات ہیں ہمارے، ان سب میں ہم بول رہے ہیں کہ دین مسجد کے حد تک ہے۔ مسجد میں بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو ٹی شرٹ جو ہے بالکل بلوز کے جیسا، عورتیں تو بلوز پہننا چھوڑ دیے لیکن اب مرد لوگ بلوز پہننا شروع کر دیے، رکوع میں جاتے ہی پورا نقشہ نظر آتا، تو نماز ان کی نہیں ہوئی جن کا نقشہ نظر آیا، اس لیے کہ سطر کھل گیا۔ بلوز کے آستین تو بھی تھوڑے بڑے رہتے لیکن ٹی شرٹ کے آستین اس سے چھوٹی۔ اسلام میں ڈھیلا لباس، ہلکا پھلکا لباس، جسم کو جکڑا ہوا، جسم کے نقشے دکھانے والا، یہ بے حیائی کا لباس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی پہننا، جو سن رہے ہیں وہی پہننا۔ کم سے کم جمعہ کے تو مسلمان سنت لباس پہننے سے شوق پیدا ہوتا کہ بھئی چلو دوسرے نمازوں کو بھی پہنیں گے۔ دوسرے نمازوں میں پہنتے ہوئے ایک صاحب تھے حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تھے، پٹھان تھے، افغانی لوگ داڑھی میں وہ کچھ لگاتے جس کی وجہ سے داڑھی بالکل ایسے جمی ہوئی کڑک رہی، تو وہ پٹھان جو ہے داڑھی میں وہ کلف لگانے کی وجہ سے وضو نہیں کرتا، تو اب ماحول دیکھ رہا کہ بھائی سب نمازوں کو جا رہے ہیں، میں جو ہے نماز نہیں پڑھے جیسا کیسا رہا ہوں۔ بزرگوں کے پاس خانقاہ میں آ کے تھا، پٹھانوں کا دماغ معلوم ہے کیسا ہے۔ ایک مثال چھوٹی یہ ہے کہ ایک پٹھان زخمی ہو گیا تھا، تو ایسی بیابان جگہ پہ میدان میں پڑا ہوا تھا، تو دوسرا آدمی جا رہا تھا تو اس کو بلایا، ادھر بلا کے اپنے پر جو تلوار تھی اس کو بھی چھرا مار دی، یعنی اس کو بھی زخمی کر دیا۔ تو وہ بولے ارے تو زخمی تھا میرے کو کیوں زخمی کرا؟ تو بولے میں اکیلا بور ہو رہا تھا تو میرے ساتھ بات چیت کرنے کوئی نہیں تھا، اس لیے تمہارے کو بھی زخمی کر دیا۔ حالانکہ اس کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے، اس کو بول سکتا تھا میرے کو لے کے جا دواخانے میں علاج کرا، لیکن تو وہ پٹھان کیا سوچا، اتنے لوگ نماز پڑھ رہے میں اکیلا کیوں خانقاہ میں رہ جاؤں، تو نماز کو جانے لگا، تو بغیر وضو کی، اس لیے کہ وضو کریں گا تو داڑھی کا کلف نکل جائے گا۔ پھر دیکھا تھوڑے دن کے بعد کہ بھائی مریدین بولے کہ بھائی حضرت آپ کچھ بولتے ہیں، یہ جو ہے نماز کو نہیں آ رہا، تو حضرت بولے بھائی نماز پڑھ لو، تو نماز کو آنا شروع کرا، بے وضو نماز کرتے پڑھتے اس کو خیال آیا کہ بھائی میں جب نماز ہی پڑھ رہا ہوں کیوں نہ میں وضو کر لوں، تو اس نے سوچا کہ بھائی فجر میں وضو کروں گا اور عشاء میں وضو کر لوں گا، باقی کے نمازاں بے وضو۔ پھر ماحول اس کو ملتے وہ ترقی کرتے گیا، بولا کہ بھائی 2 کو تو کر رہا ہوں، 3 کو بھی چھوڑوں، رستے پہ آ گئے۔ تو ایسا ماحول انسان کو جو ہے ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور صرف جمعہ سے نہ آنے سے تو بہتر ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ اسی سے دین کا ماحول، اسی سے دین ہمارے اندر، دین کا معاملہ یہ ہے کہ لا یعطی بعضہ حتی تعطی کلہ، کہ دین اپنا تھوڑا سا کسی کو نہیں دیتا جب تک کہ میں پورا اس کے لیے اپنا دل و جان نہ لگا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں فرماتے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم۔ تو اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھیجے تھے ہم کو کہ دین پر عمل کر کے ہم کو یاد رکھ کے آؤ، لیکن کیا ہوا، ہم نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، دل میں آیا، دین پہ عمل کرے، دل میں نہیں آیا، دین کو چھوڑ دیے، ایسے ہی زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو اس سے کیا ہوا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، دین کو چھوڑے، دنیا بھی ہماری غارت ہو گئی۔
ہمارے پورا محاسبہ کیجیے، پورا اپنے حد تک ہی کر لیجیے، یعنی میں اپنا محاسبہ کر لیا اور ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کر لیا تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تفصیل کی ضرورت، اور عام طور پر ساری عالم اسلام میں مسلمان کا کیا پوزیشن ہے؟ 50 ملک مل کر کچھ نہیں کر سک رہے، صرف ایک ٹکڑے کے سامنے، جس کو جو ہے ربر سے مٹائے تو نقشہ ختم ہو جاتا دنیا کے نام سے۔ کیوں؟ ہمت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، اللہ پہ توکل نہیں۔ سب سے بڑی چیز ایمان، یقین نہیں ہے۔ جب ایمان یقین رہتا تو یقین ہمارا اللہ پہ ہے۔ ایک شہر میں قحط آ گیا تھا، سب لوگ پریشان تھے، تو ایک غلام بڑے چین آرام سے جا رہا تھا، تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی سب لوگ قحط میں جو ہے ہائے ہائے کر رہے ہیں، تو اتنے مزے میں کیوں؟ تو بولا میرا جو مالک ہے اس کے خزانے بھرے ہوئے، ید اللہ ملآ، اللہ کے خزانے کیا ہیں؟ ہمیشہ بھرے ہوئے، لیکن لینے کا طریقہ ہم کو نہیں آنا، اس لیے ہماری فہرست میں، دنیا کی فہرست میں ہمارا شماری نہیں، کسی بھی اعتبار سے، نہ مال کے اعتبار سے، نہ تعلیم کے اعتبار سے، نہ عہدوں کے اعتبار سے، نہ فیکٹریوں کے اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے۔ بار بار بولنے کا وجہ یہ ہے کہ بھئی کبھی تو کوئی جاگے گا، کوئی اٹھے گا۔ حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَئِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پہ آ گیا، راہ راست پہ آ گیا، تو اس وقت جو ہے سرخ اونٹ کی بہت قیمت تھی۔ جیسے آج ہوائی جہاز ایئر بس 380 کا جو سب سے زیادہ مہنگا پلین ہے، اس کی طرح سمجھیے۔ تو فرمایا اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی اگر راہ راست پہ آ گیا تو تمہارے لیے اس سے زیادہ قیمتی ہے، سرخ اونٹ سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ، کہ انہوں نے ہم کو جس طرح، یعنی ہمارے آج کی ملاقات کو جیسے انہوں نے دنیا میں بھلا دیا، جیسے مہینے کے ختم پر تنخواہ لینا رہتا ہے یا مہینے کے ختم پر اکاؤنٹس پیش کرنا رہتا ہے، تو مہینہ بھر احساس رہتا ہے کہ بھئی کوئی انٹری ہماری مس نہ ہو جائے، کوئی انکم مس نہ ہو جائے، کوئی ایکسپینڈیچر مس نہ ہو جائے، بالکل برابر سا، ورنہ کیا ہوگا، جیب سے ڈالنا پڑے گا۔ تو جیسا چوکس رہ کے اکاؤنٹس رکھتے ہیں، ایسے ہی ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ کل کے دن ہماری اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اس بات سے ڈرے کہ کل مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو جو ہے برے خواہشات سے بچائے رکھے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ، کہ ان کو ہم آج اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے دنیا میں ہماری اس ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اگر کسی کو احساس ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پیشی دینا ہے، تو اس کو مجال نہیں کہ وہ کوئی گناہ کر لے، لیکن احساس بھی ویسا قوی پیدا کرنا ہے، اور وہ ایسے ہی بولنے سے، سننے سے پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے مشق ہے، ذکر کی کثرت ہے، تلاوت کی کثرت ہے، گناہوں سے بچنے کی پریکٹس ہے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کو اکابرین اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی معیت حاصل۔ معیت کیا ہے؟ اللہ ہمارے بازو نہیں آتا، احساس ہمارے اندر ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ایسا نہیں کہ اللہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمن نہیں ہے، علمن ہر ایک کے ساتھ ہے، کہ ہم جیسے کیمرہ وہاں ہے لیکن وہاں کیا کر رہا ہے اس کے اندر بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر کونے میں کیا ہو رہا، اللہ کے پاس وہ محفوظ ہے، وہ چیز ہر آن اللہ تعالیٰ کو اس کا ادراک موجود ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معیت۔ جیسے باپ بازو ٹھہرا ہوا ہے، باپ ساتھ ہے، باس ساتھ ہے، کوئی ہمارا بڑا ساتھ ہے، کوئی وزیر اعظم ساتھ ہے۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ DSP ہے اور اس کے ساتھ گن ہے اور بچی کے ساتھ ہے،
کسی کی مجال ہے کہ اس کی بیٹی کو چھیڑ کے بتائے، چھیڑیں گا تو گولی چلا دیں گا. تو یہ احساس غائبانہ ہونا چاہیے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہے ایمان بالغیب. یہ کیا ڈنڈا سر پہ لٹکائے پھرنے، وہ تو جانور بھی جو ہے ڈنڈا سر پہ لٹکانے سے صحیح اپنے حساب سے کام کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ، آج ہم ان کے طرف توجہ نہیں کریں گے رحمت کی نظر سے کہ بھئی یہ بھی تھا، کبھی کبھی جمعہ آ جاتا تھا. اور بعد میں جو ہے سورہ اعراف کی آیت ہے، اس میں سورہ اعراف کا قصہ سب معلوم ہونا چاہیے کہ نیکیاں اور بدیاں دو برابر ہو گئی، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک سائڈ لائن کر دی کہ نہ وہ جنت میں داخلہ ہے اس کا، نہ جہنم میں داخلہ ہے. بس دونوں کا دیکھتے رہے گا کہ بھئی کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. بعد میں اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے. تو جہنمی لوگ پوچھیں گے کہ بھئی ان افیضوا علینا، کہ ہمارے ہم کو جو ہے مما رزقکم اللہ، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو کھلایا پلایا ہے اس میں سے تھوڑا ہمارے کو بھی دو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو جہنم میں ڈال دیے، ان کی طرف دیکھنے کا ہی نہیں. اللہ تو بھولنا اللہ کی ذات کے ساتھ یہ زیبا نہیں ہے، لیکن اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. اگر وہ جنتیوں سے ان کے رشتہ دار جنت میں ہوں گے، ارے بھائی، ارے مول صاحب آپ ہمارے مسجد کے مؤذن تھے، آپ ہمارے مسجد کے امام تھے، آپ بڑے بھائی حافظ تھے، آپ تھوڑا ہمارے کو پانی پلاؤ. تو مؤذن صاحب بولیں گے آپ کیا بولے تھے، تم سلام نہیں کرتے، اس واسطے میں پیسے نہیں دیتا ہوں تمہارے. تو جو آج میں تمہارے کو سلام یہاں سے پانی والا. مؤذن صاحب بول رہے تھے کہ کوئی بولے کہ تم تو ہمارے کو سلام نہیں کرتے، اس واسطے ہم تمہارے کو پیسے نہیں. تو اس کا ثواب کہاں ہوا؟ سلام کے غلام بنے ہوئے آپ سلام میں پہل کریے، اس میں کیا ہے؟ تو مؤذن صاحب جنت میں سے بولیں گے سلام کرو، بولے تھے نا میں نہیں کرتا. تو نہ پانی آئے گا نہ کھانا آئے گا، بس اسی میں سڑتے کرتے رہیں. کیا بولیں گے مولوی صاحب؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے کھانے پینے حرام کر دیا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ یہ ہو گیا. جو پہلی آیت پڑھا تھا خطبے میں کہ لعبا ولهوا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به ان تبصر نفس بما كسبت، کہ ان کو یہ بات سمجھاتے رہو، قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہو کہ کہیں جیسے آج ہم کسی سے قرضہ لیتا ہے تو کوئی چیز اس کے یہاں گروی رکھ کے قرضہ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تمہارا جسم تمہارا جو ہے یہاں گروی ہے، تمہارے نیک اعمال کر کے لائیں گے تو تمہارا جسم جنت میں جائے گا، اگر بد اعمال کر کے لائیں گے تمہارا یہ جو جسم گروی ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیس لها من دون اللہ من ولی ولا شفیع، وہاں پہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار، یار و مددگار نہیں، کوئی تمہارے سفارش قبول کرنے والا نہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف اس کی سفارش کر دے؟ رسول اللہ بھی اسی کی سفارش کریں گے جس کی سفارش اللہ چاہیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے باپ ناراض ہوتا، ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، اماں سے بولنے لگاتا تم بولو میں سن لیتا ہوں. تو ایسے ہی وہاں پہ نہیں گا کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوں گے، رسول اللہ اس کی سفارش کو، اس کی کوئی نیک عمل ہوگا اس کے اندر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے رسول اللہ آپ جو ہے سفارش کریے میں ان کو جنت میں بھیجوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بدین جو دین کو کھیل کود تماشا بنا لیے ان سے تعلقات دور کرو. تو وہاں پہ کیا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہیں گے گیٹ آؤٹ، جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے. فرشتے بیچ میں آ جائیں گے تاکہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے کہیں ان پر رحم نہ فرما دے. اس لیے فرشتے آڑ بن جائیں گے کہ ان کے اور ہمارے درمیان میں، رسول اللہ اور ہمارے درمیان میں فرشتے آڑ بن کے رہ جائیں گے. اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ کا منشا بھی نہیں ہوگا کہ تو اللہ کے حکم کے بغیر رسول اللہ بھی سفارش نہیں کر سکتے. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، دنیا کے برابر سونا چاندی لا کر تم دینا چاہیں گے
تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ملء الارض ذہبا، زمین بھر کے اگر کوئی سونا چاندی لا کے دے گا فدیے میں، جیسے یہاں چالان دے کے چھوڑ جاتے، میرے کو جنت کا ٹکٹ دے دو، وہ تو نہیں چلنے والا۔ لیس لها من دون اللہ من ولی ولا شفیع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا۔ یہ لوگ وہی کھیتی کاٹ رہے ہیں جو وہ لوگ بوئے تھے، جو عمل کر کے آئے وہی اس کا جو ہے وہ لوگ اس کا صلہ کاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے، دین پر سیریسلی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کو ہنسی مذاق میں لینا اور جو ہے کبھی کر لینا کبھی چھوڑ دینا، یہ سب کے نقصانات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان فرمائے۔